صحابہ کو برا بلا کہہ کر اپنے ایمان کی بربادی مت کرو، کیونکہ تمہارے اپنے اسلاف، تمہارے بزرگ، شیعوں کے بزرگ، چوٹی کے مفسر، چوٹی کے محقق وہ حضرت ابو بکر صدیق کو رضی اللہ تعالی عنہ کہتے رہے ہیں۔ سبحان اللہ تو کہیں آپ، یہ باتیں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، اور میں کہنے کی حد تک نہیں ہے۔ اب میں شیعہ تفاسیر کے حوالے پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ شیعہ مفسر ہیں، ان کی تفسیر ہے تفسیر مجمع البیان۔ کیا نام ہے جی؟ بولیں بولیں، کیا نام ہے؟ تفسیر مجمع البیان، اہل تشیع کی چوٹی کی تفسیر، علامہ طبرسی کی، ان کے بہت بڑے محقق، ان کے ہاں عوام اور خواص کے اندر معروف نام علامہ طبرسی، حجت مانا جاتا ہے اہل تشیع کے ہاں۔ اب وہ تفسیر کرتے ہیں علامہ طبرسی، یہ وہ آیت مبارکہ کی جو میں نے آغاز میں پڑھی تھی، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ جو اب آپ کی سبحان اللہ کی اگر آواز اس گونجی نہیں پیش کر رہا ہوں، فقط کہ امت لڑنا بند کر دے، یہ امت جو دستوں گریباں ہے کیوں ہے؟ خدارا ان مقدس نفوس کو برا بلا مت کہو، خدارا اپنی آخرت اور قبر برباد نہ کرو۔ علامہ طبرسی اہل تشیع کے وہ آیت کی تفسیر، اپنی تفسیر مجمع البیان میں اس آیت کو لیا اور اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، ایک گروہ ہوگا جو پھر جائے گا، جو مرتد ہو جائے گا، وہ گروہ کون سا ہے؟ وہ گروہ وہ ہے جنہوں نے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، سرکار کریم کے ظاہری وصال کے بعد جو قبیلے مرتد ہو گئے، زکوٰۃ کے منکر ہو گئے، فرمایا کہ یہ مرتد ہونے والی وہ قوم ہے۔ آگے قرآن پاک کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اب یہ جو آپ احباب بعد میں آ رہے ہیں، اب مجھے پھر دہرانی پڑے گی وہ آیت، تھوڑا سا جلدی آ جایا کریں، کچھ میرے لیے آسانی ہو جایا کرے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اے ایمان والو، میں اس کا بس مفہوم پیش کر دیتا ہوں، قرآن پاک الفاظ، اے ایمان والو، ایک قوم پھر جائے گی، مرتد ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں ایک ایسی قوم کو لائے گا۔ ابھی بولیے گا، اس قوم کی پہلی نشانی ہوگی وہ قوم اللہ سے محبت کرے گی، اللہ ان سے محبت کرے گا۔ بولیے نا محبت سے، اللہ ان سے محبت کرے گا۔ مومنوں کے لیے نرم ہوں گے، کافروں کے لیے سخت ہوں گے۔ یہ اوصاف اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ علامہ طبرسی شیعوں کے محقق نے اس آیت کی تفسیر کے اندر کہا کہ یہ جو اوصاف حمیدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کیے ہیں، پہلا قول یہ ہے کہ ان اوصاف کی حامل شخصیت کا نام حضرت ابو بکر ہے، وہ صدیق اکبر ہیں جنہوں نے جہاد کیا، جو زکوٰۃ کے منکر ہو گئے تھے۔ وہ سیدنا کون ہیں؟ صدیق اکبر ہیں۔ یہ بات کنہوں نے کی ہے؟ علامہ طبرسی، جو شیعوں کے بہت بڑے محقق ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کی کتابوں کے اندر تو یہ لکھا ہو، اور اگر آج کا شیعہ کوئی صحابہ کو برا بلا کہہ رہا ہے، اٹ مینز کہ اس نے اپنے اسلاف کی کتابوں کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ ایک آیت، اب اس کے اوپر میں بڑی مفصل گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن اگلی آیت پیش کرنا چاہتا ہوں، قرآن پاک کی سورہ الزمر اور آیت نمبر 33، والذی جاء بالصدق وصدق بھی، یہ ہے تفسیر مجمع البیان جلد نمبر 3۔ اب والذی جاء بالصدق وصدق بھی میں دو کا ذکر ہے، دو صدیقوں کا ذکر ہے، ایک سچ لانے والا اور ایک اس سچ کی تصدیق کرنے والا۔ سبحان اللہ تو کہیں نا۔ اب علامہ طبرسی نے اس آیت کی تفسیر میں کیا لکھا ہے، میں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں، اور یہ بات میں جہاں سے نکال کر لایا ہوں وہ کتاب 50 سال پرانی کتاب۔ اگر آپ کو پتا ہوتا اتنی ٹھنڈی سبحان اللہ نہ ہوتی ہے آپ کی۔
50 سال پہلے کی کتاب ہے وہ، جو شیعہ محقق عالم کی ہے۔ اب علامہ طبرسی نے والذی جاء بالصدق وصدق بھی کی تفسیر کرتے ہوئے کہا لکھا، اب توجہ کیجئے گا، ان کا جملہ بڑا محبت والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سچ لانے والے کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ توجہ، اگلا جملہ شور ایک محبت کی آواز ہونی چاہیے۔ شیعہ عالم دین لکھ رہا ہے کہ سچ لانے والے کا نام محمد مصطفیٰ ہے، تصدیق کرنے والے کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ اب آپ اندازہ کر لیں، یہ شیعہ تفسیر ہے۔ اگلی بات کروں جو اس سے بھی دلچسپ ہے، میں چاہتا ہوں کہ لڑائی کی بنیاد ہی ختم ہو جائے۔ میں جب ممبر پر بیٹھتا ہوں، میں نے کبھی کسی نہ اپنی جماعت سمجھ کر خطاب کیا، نہ اپنا مسلک سمجھ کے خطاب کیا، ہمیشہ ہر کسی کو مسلمان سمجھ کے خطاب کیا ہے۔ مجھے ہر اس بندے کے ایمان کی فکر ہے جس نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، مجھے ہر اس بندے کی آخرت کی فکر ہے جس نے سرکار کی غلامی کا دم بھرا۔ اب یہ 2 تفاسیر پیش کی ہیں، اس کے اوپر بڑی دلچسپ بات میں اب آپ کو جو شیعہ عالم نے لکھی ہے، میں پڑھنے کے بعد میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ وہ کس طرح صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں، اور یہ کون لوگ ہیں جو صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں، اور میرا اور گستاخی آل رسول سے کرنے والوں سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ اس وطن عزیز کے اندر جو اسلام کے نام پر بنا، کسی بھی طور پر نہ صحابہ کی توہین برداشت ہے، نہ آل رسول کی توہین برداشت۔ اب اگلی بات سنیں، یہ جو بات اختتام کر رہا ہوں کیونکہ وقت مجھے گنجائش نہیں دیتا وضاحت کرنے کی۔ اب میں پیش کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے، عروہ بن عبداللہ راوی ہیں، کتاب ہے کشف الغمہ، جلد ہے 2، صفحہ ہے 359۔ کشف الغمہ بہت بڑی شیعوں کے ہاں کتاب ہے، اور بڑا اس کا مقام ہے اہل تشیعوں کے ہاں۔ کشف الغمہ کے اندر امام باقر سے سوال ہوا ہے علیہ السلام سے۔ امام باقر کون ہے؟ حضرت علی کے بیٹے امام حسین، سبحان اللہ، حضرت مولا علی کے بیٹے امام حسین، امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین، اور امام زین العابدین کے بیٹے امام محمد باقر۔ کتاب ہے اہل تشیعوں کی، روایت ہے کہ سوال ہوا ہے امام محمد باقر سے کہ یہ بتائیں کہ تلوار کے دستے کے اوپر سونا چڑھانا جائز ہے؟ آپ کو پتا ہے نا سونا مرد کے لیے کیا ہے؟ حرام۔ تو سوال ہوا ہے مرد کے لیے تو حرام ہے، لیکن تلوار کے دستے کے اوپر پانی چڑھانا سونے کا یا اس کو مزین کرنا، کیا یہ جائز ہے؟ کتاب ہے اہل تشیعوں کی، سوال ہے امام محمد باقر سے، سوال یہ ہے کہ کیا تلوار کے دستے کے اوپر سونا چڑھانا جائز ہے؟ تو آپ کا جواب سنیں، فرمایا فقال لا بأس بہ، فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کیوں؟ اب جو میں جواب دینے لگا ہوں نا، آپ کے دل ہل جانے چاہیے۔ شیعوں کی کتاب میں امام محمد باقر کا جواب ہے، انہوں نے کہا جی دلیل دیں کہ جائز کیسے ہے، کہ آپ نے جو کہا کہ جائز ہے یہ جائز کیوں ہے؟ تو امام محمد باقر نے شریعت کے اندر دلیل یہ دی کہ حضرت ابو بکر کی تلوار کے اوپر سونا لگا ہوا، ہائے 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 ہائے، حضرت ابو بکر کی تلوار مزین تھی سونے سے۔ اب اگلی بات سنیں جو براہ راست اس مسئلے کو ایڈریس کرتی ہے۔ اب اس زمانے کے اندر بھی یہ مسائل تھے۔ سوال کرنے والے نے کہا فقلت فتقول صدیق، آپ انہیں صدیق کہہ رہے ہیں، آپ انہیں صدیق مانتے ہیں؟ غلط فہمیاں تھی اس زمانے میں بھی، آپ انہیں صدیق کہہ رہے ہیں۔ اب اگلا جواب سنیں جو امام باقر کا ہے،
اہل تشیع اور اہل سنت بھائی، خدارا ان لڑائیوں کو چھوڑ دو، ان جھگڑوں کو چھوڑ دو، کچھ نہیں رکھا۔ امام محمد باقر نے جواب دیا، اس تعجب سے کھڑے ہو گئے اور قبلہ کی طرف منہ کر لیا، اور قبلہ کی طرف منہ کر کے کہا وقال نام الصدیق نام الصدیق نام الصدیق۔ ارے کیا بات کرتے ہو، خدا کی عزت کی قسم میں کعبے کی طرف منہ کر کے کہتا ہوں حضرت ابوبکر صدیق ہیں، صدیق ہیں، صدیق ہیں۔ جہاں یہ سارا خطاب بغیر نعرے کے کیا، یہ بات بھی بغیر نعرے کے کر سکتا تھا، لیکن اب چونکہ بات ایسی ہے، شیعوں کی کتاب ہے، اب اگلی بات سنیں جو امام محمد باقر نے دعا دی ہے، اور اس پر ختم ہو گئے۔ یہ میں کتاب بھی ساتھ لے کر آیا تھا، نہج البلاغہ، مولا علی علیہ السلام کے خطبات، اور اس کی قیمت اہل تشیع کے ہاں کیا ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کے اوپر میں بات نہیں کر سکا، وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ اس بات کے اوپر آگے جو امام محمد باقر نے بات کی وہ سنا کر اجازت چاہ رہا ہوں آپ سے۔ حضرت امام باقر نے کہا، کھڑے ہو گئے، کہا ہاں میں صدیق مانتا ہوں، وہ صدیق ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ صدیق ہیں۔ اور پھر آپ نے دعا دی کہ اے مالک کائنات، جو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق نہیں مانتا، اے میرے مولا دنیا و آخرت میں میرے مولا اسے سچ کو اٹھا لے۔ اب دوستان محترم، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ہم نے گستاخی کرنی ہے یا محبت کرنی ہے۔ یہ خالصتاً آج کا خطاب فقط اس لیے کیا، ورنہ میری طبیعت میں یہ کتابوں کی جنگ شامل نہیں ہے۔ کتابوں کے حوالے دینا اور یہ میدان لگانا، پڑھ لینا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ میری طبیعت اور میرے مزاج کا حصہ نہیں ہے۔ فقط اس لیے کیا کہ امت کو اس وقت یہ بتانے والا کوئی نہیں ہے کہ تم جو لڑائیاں ڈال رہے ہو ان کی بنیاد کچھ بھی نہیں ہے، فقط اپنا ایمان برباد کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول